بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عروسہ نے بہت چاہ کہ اس کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے، مگر وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، حالانکہ وہ خوبصورت تھی اور ہم لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ امی بھی اسے بہو بنانا چاہتی تھی، مگر اصغر بھائی نہ مانے۔ یوں ہم سب کا یہ خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں شادی بھی قسمت سے ہوتی ہے، سو ارجمند بانوں کی قسمت میں میری بھابھی ہونا لکھا تھا۔ وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں اور عروسہ کی آرزو حسرت بن کر اس کے دل میں ہی دفن ہو گئی۔ بھائی کی شادی کے بعد وہ کافی عرصہ بیمار رہی، کہتی تھی کہ کمل دیکھ لینا، میں اب شادی نہ کروں گی۔ میں اسے سمجھاتی ایسا نہ کہا کرو، شادی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہیں بھی بہت اچھا اور پیار کرنے والا جیون ساتھی ملے گا۔ جو شے حاصل نہ ہو سکے اس کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ بے دلی سے مسکرا دیتی تھی۔ تبھی میں سوچتی کہ یہ یک طرفہ محبت بھی بڑی ظالم شے ہے، انسان کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ بھائی اصغر کی شادی کے 3 سال بعد اچانک عروسہ کی شادی کا بلاوا آ گیا تو سبھی خوش ہو گئے۔ ہم تینوں بہنوں نے خصوصی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ ہمارے ماموں کی بیٹی تھی، خاص طور پر ہم سے پیار کرنے والی، ہم کیوں نہ خوش ہوتے۔ ایک آزردہ خاطر کے دامن میں خوشی کے پھول پڑنے والے تھے۔ بلاخر اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور امیر باپ کی لاڈلی بیٹی۔ انہوں نے بیٹی کو ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کیا۔ دلہن بنی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اب شادی کی دھوم دھام کے چرچے نہیں تھمے تھے کہ ہفتے بعد ہی اس کی طلاق کی خبر آ گئی۔ سبھی اکا بکا رہ گئے۔ مجھ کو تو ایسا جھٹکا لگا کہ دل تھام کر رہ گئی۔ امی سے کہا ماموں کے گھر چلیے، پتہ تو کریں کہ 7 دنوں کی بے حد تک کو طلاق کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم اس کے گھر گئے۔ ماموں ممانی بہت دل گرفتہ تھے، خود وہ بھی رو رو کر نڈال تھی، لیکن اس نے ہمیں طلاق کی وجہ نہ بتائی۔ ہم اس کی ایک گہری سہیلی شبانہ سے پتہ چلا کہ کسی نامعلوم شخص نے اس کے دولہا کو خط لکھا تھا کہ عروسہ کے فلاں آدمی کے ساتھ غلط مراسم ہے۔ سو دولہا میاں اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے سختی سے پوچھ گچھ کی۔ وہ بیچاری حواس باختہ ہو گئی، اپنی بے گناہی کا کس طرح یقین دلاتی، بس رونے سے کام رکھا۔ یوں شک کی بنا پر موصوف نے طلاق دے دی کہ وہ عمر بھر دل اور ذہن پر اس شک کا بوجھ گراں اٹھا کر ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے جو غالب تھا کہ شادی سے قبل کسی کی محبوبہ رہی ہو۔ اگرچہ یہ جھوٹ ہی تھا، لیکن اس امر کی تصدیق کون کرتا؟ بس اس اجرت پسند نے شادی کے 7ویں دن اس بارے گراں کو طلاق کے 3 بولد کہہ کر اتار پھینکا اور خود کو عمر بھر کی ذہنی اذیت سے آزاد کرا لیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سارے خاندان میں پھیل گئی۔ ہم بھی افسردہ ہوئے۔ وہ میری کزن تھی اور ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی المیہ گزر چکا تھا۔ جب اصغر بھائی کی شادی کو 2 روز باقی تھے، کسی فراز نامی شخص نے ایسا ہی خط لکھ مارا تھا۔ ہم بہت پریشان ہوئے تھے، نہ جانے یہ کون شخص تھا جو اس قسم کے زہریلے خطوط لکھ کر ہمارے خاندان کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنے کے درپے ہو گیا تھا۔ خدا جانے اس آدمی کو ہم لوگوں سے کیا دشمنی تھی۔ وہ بھی کیسا اذیت بھرا دن تھا جب اصغر بھائی کو وہ خط موصول ہوا تھا۔ لفافے پر تحریر انجانی تھی۔ شادی کے سلسلے میں شدید مصروفیت کے باعث انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر وہ لفافہ میز کی دراز میں رکھ دیا کہ یہ کام سے نپٹ لوں تو آ کر پڑھ لوں گا۔ دن بھر کاموں میں مشغول رہے۔ رات گئے کمرے میں سونے گئے، جب بستر پر لیٹے تو تھکن کے مارے نیند کی آغوش میں چلے گئے اور خط کو بھول گئے۔ بے شک میرے بھائی تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کے مالک تھے، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، تاہم ایک مشرقی مرد ہونے کے ناطے اس قسم کے خط سے یقیناً ڈسٹرب ہونا لازم تھا۔ خیر گزری، اگلے دن بھی ان کا ذہن اس لفافے کی طرف نہ گیا جو دراز میں پڑا تھا۔ یوں خیر خوشی ان کی شادی ہو گئی۔ ہفتہ بخیریت گزر گیا۔ شادی کے 7ویں روز میکے میں رسم ہونا تھی جس کو 7 واڑہ کہا جاتا ہے۔ اس روز دلہن اپنے والدین کے گھر جاتی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی دعوت پر مدعو کیا جاتا ہے۔ ہم سبھی گھر والے بھائی اور بھابھی کے ہمراہ ان کے میکے دعوت میں گئے، مگر تمام بھائی اصغر نے کہا کہ مجھے دفتر کا کچھ ضروری کام نپٹانا ہے، لہذا میں گھر جاتا ہوں۔ بھابھی بولی ہم ابھی تو آئے ہیں، شام تک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، رہنا ہے تو رہ جاؤ، مگر میں تمہارے والدین سے جانے کی اجازت لیتا ہوں کیونکہ مجھے آج ہی دفتر کا کچھ ضروری کام کرنا ہے جو ہماری شادی کی چھٹیوں کے باعث التوا میں پڑ گیا تھا۔ بھابھی نے امی سے میکے رہ جانے کی اجازت مانگ لی، کہا کہ وہ اگلے روز آ جائیں گی۔ نئی دلہن تھی، شادی کے بعد پہلی بار آئی تھیں اور ایک روز میکے میں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے بخوشی بہو کو اجازت دے دی، بولی ارجمند بیٹی ایک دن نہیں، بے شک 2-4 دن رہ لو، جب آنا ہو فون کر دینا، میں اصغر میاں کو تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ امی نے اجازت دے دی تو بھائی کیا بولتے، وہ ہم کو لے کر گھر آ گئے۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور آفس کی فائلیں کھول کر کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ ذرا دیر بعد کوئی شے لینے کو دراز کھولی تو نظر اس لفافے پر پڑ گئی جسے وہ رکھ کر بھول گئے تھے۔ خدا جانے کس کا خط ہے۔ انہوں نے لفافہ چاک کیا،
جو ہی خط پڑا کمرے سے باہر نکل آئے، اس وقت ان کے چہرے کی طرف دیکھا نہ جا رہا تھا۔ میرے بھائی کا رنگ روپ یکت لخت اڑ گیا تھا اور صورت سفید پڑ گئی تھی، جیسے کہ خدا نہ خواستہ اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کو ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے سر کو اس طرح ادھر ادھر جھٹکا جیسے کہ ان کے دماغ میں پتنگے گھس گئے ہوں۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کو جھٹکنے اور نوچنے لگے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی انہوں نے ایک رکا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھ لو۔ میں نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، مسٹر اصغر، میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ناقابل اعتبار اور برے کردار کی لڑکی ہے۔ لاہور میں اس کے اپنے ایک رشتہ دار سے جس کا نام فیق خان ہے غلط مراسم رہے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ کا خیر خواہ افراد۔ مجھ کو تحریر پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ سمجھ گئی کہ کوئی نہایت گھٹیا انسان ہے جس نے یہ خط لکھا ہے۔ یقیناً یہ بدخواہ ہماری خوشی سے خوش نہیں اور عین وقت پر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے۔ ارجمند سے اصغر بھائی کا رشتہ ان دونوں کی خوشی اور مرضی سے طے ہوا تھا۔ تبھی میں نے اعتماد سے کہا، بھائی اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیجیے اور مزید اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ خط میں لاہور کا حوالہ تھا، جس وجہ سے خیال اس طرف گیا کہ ضرور آنٹی کے خاندان میں کوئی ایسا ہے جو اس رشتے پر ناخوش ہے، تبھی جل کر یہ فضول بات لکھ بھیجی ہے۔ انسان لاکھ روشن خیال ہو مگر اس کے دل میں ایک لمحے کو بھی شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ جاتا ہے۔ ارجمند دور کی ہماری کزن تھی، تاہم ان کے ننہال کے بارے میں ہم کو علم نہ تھا۔ وہ سبھی لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے لاہور جاتی، ارجمند بھی ہمراہ جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کا کوئی کزن ان کو پسند کرتا ہو اور یہ یک طرفہ پسندیدگی کی وجہ اناد بنی ہو، ورنہ کسی انجانے شخص کو اس طرح کا خط ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارجمند میرے بھائی کے سوا کسی کو نہیں چاہتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور باشعور تھی۔ اگر اس رشتے پر ذرا سا بھی اعتراض ہوتا اپنے والدین کو منع کر سکتی تھی۔ ان پر کوئی پابندی نہ تھی، تاہم اس خط نے میرے بھائی کے ذہن کو اس وقت تو پراگندہ کر دیا تھا اور لکھنے والے کا نام خواہ وہ فرضی تھا ان کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اصغر بھیا کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ بظاہر لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ دیر بعد خود کو نارمل کر لیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آفس کا کام مکمل کرنے لگے، لیکن شام کو جب باہر آئے ان کی صورت پر بدستور پریشانی کی لکیریں کھنچ رہی۔ وہ بابی کو لینے ان کے میکے نہیں گئے بلکہ دل بہلانے کو اپنے ایک دوست کے پاس چل گئے۔ رات تقریباً 12 بجے لوٹے۔ میں جاگ رہی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر در کھول دیا۔ وہ مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ خدا جانے آج نیند کیوں آنکھوں سے دور چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ ابھی تک وہ اس تحریر کی ناگواری کے اثر سے نہیں نکل پائے ہیں۔ دعا کرنے لگی، خدا کرے کہ میرے بھائی نے اس فضول تحریر کو بلا دیا ہو۔ اے اللہ، بابی کل ہی میکے سے آ جائیں تاکہ بھائی کے دل میں اگر کسی بدگمانی نے جگہ کر لی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ بدقسمتی یہ کہ اگلے روز بابی نہ لوٹی اور نہ ہی ان کا فون آیا۔ چونکہ ان کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، انہوں نے میکے میں مزید 2 روز ٹھہر جانے کو ترجیح دی۔ امی نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی بے شک جتنے دن رہنا چاہو رہ جانا، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ یہ انہوں نے بہو کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ بابی خود سمجھدار تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اصغر بھائی سے کہیں کہ شام کو جا کر بابی کو لے آئیں۔ وہ بولی، ارجمند نئی دلہن ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ درست نہ ہوگا۔ آج کل میں خود فون کر دوں گی۔ ہر لڑکی تو شادی کے شروع دنوں میں والدین کا گھر یاد آتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہی انسان اپنا قدیم ٹھکانہ بلاتا ہے اور نئی جگہ کی عادت پڑتی ہے۔ اسے وہاں گئے ایک ہی رات تو گزری ہے، ابھی فون کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کل شام فون کر دوں گی۔ امی نے بھی صحیح سوچا تھا، یہ مناسب بات تھی۔ بابی کا 1-2 روز میں کے رہ لینا کوئی معیوب بات نہ تھی، مگر معاملہ یہ تھا کہ اس فضول خط کو پڑھنے کے بعد خدا جانے کس قسم کی سوچیں میرے بھائی کو پریشان کر رہی تھی۔ انسان سامنے ہو تو دل تسلی میں آ جاتا ہے، کوئی کھٹک من میں ہو بات چیت کر کے جی کو مطمئن کر لیا جاتا ہے، لیکن غیر موجودگی سے خیالوں میں بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تبھی چاہ رہی تھی کہ میری چاند سی بابی جلدی آ جائے۔ جب بھائی ان کی موہنی صورت دیکھیں گے تو آپ ہی ان کی محبت بھری مسکان میں کھو جائیں گے اور دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ اگر ہے بھی تو اتر جائے گا۔ خدا کی کرنی کہ ان کی والدہ کی طبیعت اتنی ناساز ہوگی کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ بابی سے یہ غلطی ہوگی کہ فون کر کے اس بارے میں نہ بتایا۔ اگر بتا دیتی تو بھائی کا موڈ اس قدر خراب نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ساس نے کہہ دیا تھا 1-2 روز میں کے رہنا چاہو تو رہ جانا، کسی خبر تھی کہ ایک نامعلوم شخص کے بھیجے ہوئے خط سے غلط فہمی جڑ پکڑ لے گی کہ پھر حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ سوچ کر وہ غلط سمت تصور کرنے لگے تو طرح طرح کے الٹی سیدھی باتیں ذہن کو پراگندہ کرنے لگتی ہیں۔ اصغر بھائی بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ جو وقت گزرتا جاتا تھا ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔
حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بالآخر میں نے بھابھی کو فون کیا کہ آپ جلد واپس آ جائے۔ بھائی جان آپ کی خاطر اضطراب کا شکار ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بھابھی اپنے شوہر سے دلی پیار کرتی تھی۔ ان کی پریشانی کا سن کر وہ اپنے بھائی کے ہمراہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ انہوں نے فون پر مجھ سے کوئی دوسری بات کی اور نہ کوئی سوال کیا۔ آتے ہی بتایا کہ امی بیمار ہیں تبھی رہ گئے۔ امی سے بھی معذرت کی۔ والدہ نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ جب بھابھی گھر آئیں بھائی گھر پر نہ تھے، لیکن ان کے تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔ میں اس خط کے بارے میں بھابھی کو کچھ نہ بتا سکی جو باعث پریشانی تھا۔ میں نے اصغر بھائی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اپنی دلہن کو دیکھ کر مسکراہٹ نہیں ابھری تھی، بلکہ ماتھے پر شکن اور صورت پر تناؤ سے ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ بھابھی نے ان کے رویے سے صورتحال میں بدلاؤ کو محسوس کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ ان کے میکے رہ جانے سے ناراض ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ میرا بھائی محض غلط فہمی یا بدگمانی کی وجہ سے اپنی بیوی سے طلاق کلامی نہ کر بیٹھے یا ان کے ماضی کی قرید میں حد سے تجاوز نہ کر دی جائے۔ مگر خدا کا شکر کہ بھائی نے حوصلے سے کام لیا۔ جب بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو بیماری کی حالت میں ہسپتال میں چھوڑ کے آ گئی ہیں تو اصغر بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بیوی کی صورت دیکھ کر دل میں جو الاؤ جل اٹھا تھا سرد پڑ گیا۔ شاید کہ عقل نے جذبات کی لگام کو تھام لیا تھا۔ مجھ کو جس بات کا ڈر تھا صد شکر وہ نہ ہوئی۔ میرے بھائی نے یہاں تک درگزر سے کام لیا کہ اس خط کا ذکر بھی بیوی سے نہ کیا۔ انہوں نے میرے سمجھانے سے عقل ٹھکانے کر لی تھی۔ اگلے دن وہ بیوی کو لے کر اسپتال گئے اور بھابھی کی والدہ کی مزاج پرسی بھی کی۔ دل کو سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور سیدھی راہ دکھائی دی ہے، کیونکہ ایسے خطوط جن پر بھیجنے والے کا پتہ بھی درج نہ ہو کسی لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ ان خطوط کو بلیک میلنگ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بھابھی بیچاری اس کے بعد شاید ڈر گئی تھی کہ وہ میکے جانے کے لیے نہ کہتی تھی، بھائی خود لے جاتے اور وہ انہی کے ساتھ گھر واپس آ جاتی، والدین کے گھر رات کو ٹھہرنے پر اصرار نہ کرتی۔ ہمارے گھر میں سکون کی راجدھانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ طوفان آتے آتے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی بے سکون کر دینے والا نامہ موصول نہ ہوا۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ شاید کہ میرا بھائی اس ناگوار تحریر کو بھلا چکا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد بھابھی کی بڑی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی امی نے بھائی اصغر کو فون کیا کہ بیٹا میری آپا وفات پا گئی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم ارجمند کو ہماری طرف بھیج دو۔ آنٹی فکر نہ کریں، میں خود لے کر آ رہا ہوں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ بھابھی کی یہ خالہ رہتی تو لاہور میں تھی لیکن عرصے سے بیمار تھی، سو علاج کی غرض سے اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ اصغر بھائی بیوی کو لے کر سسرال گئے۔ بھابھی کے کچھ قریبی رشتہ دار لاہور سے آئے ہوئے تھے، انہی میں ان کی خالہ کا بیٹا فراز خان اور ان کی فیملی بھی تھی۔ فراز صاحب خاصی عمر کے تھے، شادی کو عرصہ گزر چکا تھا، ان کے 4 بچے تھے اور سب سے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ جب سسر نے اصغر بھائی سے فراز صاحب کا تعارف کرایا تو یکایک ان کے ذہن میں 1 سال قبل کا وہ دن آ گیا جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور دلہن والوں کی طرف سے نکاح میں جو خاص مہمان آئے تھے ان میں یہ فراز صاحب بھی تھے۔ انہوں نے بھابھی کو شادی پر خاصا مہنگا تحفہ یعنی سونے کا سیٹ دیا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی میرے بھائی کا ذہن یکدم ماضی کی تلخ یادوں کی طرف پلٹ گیا اور ان کو اس بےہودہ خط کی تحریر یاد آ گئی۔ فراز صاحب تو اپنی والدہ کی میت لے کر لاہور چلے گئے۔ میرے بھائی کی زندگی میں جو ایک طوفان آ گیا تھا وہ جاگ پڑا۔ جو ہی بیوی کو ان کے میکے سے لے کر گھر آئے ان پر جیسے پاگل بن کر دورہ پڑ گیا۔ آتے ہی چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میں دوڑی ہوئی گئی، پوچھا خیر تو ہے بھائی جان، آخر یہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنے غصے میں ہے؟ بولے یہ اپنی بھابھی سے پوچھو جو آج اپنے کزن فراز صاحب پر واری صدقے ہو رہی تھی اور ان کو تسلیاں دیتی تھکتی نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ فراز بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی جو میری سگی خالہ تھی، انہیں تسلی کے بول کہنے ہی تھے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اپنے قریبی عزیز سے انسان تعزیت تو کرتا ہی ہے۔ بھابھی نے وضاحت کی، میں سب سمجھتا ہوں۔ تو یہ تھے وہ فراز صاحب۔ میں بھی کہوں کہ ان کزن صاحب نے تم کو شادی پر اتنا مہنگا تحفہ کیوں دیا تھا؟ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اصغر، اور ان کا لاہور میں بڑا بزنس ہے، پیسے والے ہیں، دے سکتے تھے تو دے دیا۔ یہ بھی کوئی غصہ کرنے والی بات ہے؟ بھابھی نے جواب دیا، آپ بھی کیسے عجب آدمی ہیں، میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ آپ اس قسم کا کبھی مجھ پر شک کریں گے۔ اس بات پر بھائی کو اور غصہ آ گیا۔ اپنی الماری کا سیف کھولا اور وہ خط جو نہ جانے کیوں انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا لا کر بھابھی کے سامنے پٹک دیا۔ چلا کر بولے، اور یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ ذرا پڑھو اسے۔ یہ تو میرا حوصلہ اور شرافت ہے کہ آج تک تم سے اس بارے میں ذکر تک نہیں کیا، مگر آج تمہیں اس شخص سے ایسی والہانہ انداز سے بات کرتے دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ادھر میں پریشان تو ادھر بھابھی حیران کہ صاحب بہادر اچانک کیا اول فول بکنے لگے ہیں، کیا ہو گیا ہے انہیں، اور کیا دورہ پڑ گیا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔
جبکہ اب تک زندگی کی گاڑی آرام و سکون سے چل رہی تھی۔ ان کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگیں کیا میرے لیے یہی عمر رسید آدمی عشق کرنے کو رہ گیا تھا جو عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا ہے، شادی شدہ اور بال بچوں والا ہے؟ اصغر خدا کا خوف کرو، وہ لاہور میں اور میں اسلام آباد رہتی ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ یہ کہہ کر انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں جان گئی کہ چاہتے ہوئے بھی اصغر بھائی اپنے ذہن سے اس خط کو نہ کھرچ سکتے تھے۔ یہ چنگاری ان کے لاشعور کی راکھ میں دبی ہوئی تھی۔ میں جناب کی مماثلت دیکھ کر شعلہ بن گئی۔ خط کی عبارت ذہن میں تازہ ہوتے ہی ان کی بیوی سے نفرت محسوس ہوئی، اور جب انہوں نے اپنے اس خالہ زاد کی ماں کی وفات پر دلجوئی سے ارجمند کو تعزیت کرتے دیکھا تو یہ دبی ہوئی چنگاری نفرت کی آگ بن گئی۔ اسے برداشت نہ ہوا کہ شریک حیات کیوں فراز خان کی خاطر مدارت کاری ہے۔ شک نے دل میں پنجے گاڑ لیے تھے، تبھی گھر آ کر آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، خود جا کر فراز کی بیوی سے بات کی۔ وہ بھی ہکا بکا رہ گئی، بولی بھائی اصغر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارجمند مجھ کو اور میرے شوہر کو چھوٹی بہن کی مانند عزیز ہے، خدا را اس گلیز خیال کو ذہن سے نکال کر دل کو پاک صاف کر لیجئے۔ شادی میں اس کو تحفے میں سونے کا سیٹ اس کی خالہ نے مجھ کو دیا تھا، میں نے فراز کر دیا کہ تم دے دو۔ میں نے فراز کو کہا کہ تم دے دو، ہماری شان بڑھ جائے گی۔ ہماری بچی کی سسرال میں کیا معلوم تھا کہ آپ کی سوچ اس طرح کی ہے۔ توبہ توبہ، ہم بھی کس قسم کے لوگوں میں پھنس گئے ہیں۔ فراز خان کی بیوی کے سمجھانے سے میرے بھائی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، اور ہمارے والدین نے بھی لہن تان کی کہ ایک اچھے خاندان سے ہو تم اصغر، کس قسم کی نیچ حرکتیں کر رہے ہو؟ تم نے تو ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے۔ تبھی بھائی اصغر شرمندہ ہوئے اور امی ابو سے بھی معافی مانگی۔ مرد چاہے جس قدر اعلیٰ ظرف ہو، اپنی بیوی کے کردار میں ذرا سا جول برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت ہمیشہ مرد کو معاف کرتی آئی ہے، پس بھابھی نے بھی بھائی کو معاف کر دیا۔ تاہم اس واقعے کے 3 برس بعد یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ یہ خط لکھنے والا کون تھا۔ ایک روز میں اور امی بھائی اصغر کے ہمراہ ماموں کے گھر گئے۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کمرے سے عروسہ کی آواز آ رہی تھی، جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی سچ کہتے ہیں اماں کہ انسان کو اپنی کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ میں نے حسد میں ارجمند کی شادی سے ایک دن پہلے ایک خط لکھ کر اصغر کو ارسال کیا تھا، جس میں ارجمند بانو پر جھوٹا الزام دھرا تھا۔ دیکھی کہ میرے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا، کسی نے میرے دولہا کو بھی ایسا ہی خط لکھ بھیجا۔ اصغر تو عقل مند تھے جو بیوی کو ہراساں نہ کیا، اور ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، مگر فرحان ویسے نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دے کر میکے روانہ کر دیا۔ کہ کاش میں بیچاری ارجمند بانو کا برا نہ سوچتی تو آج میرے ساتھ برا نہ ہوتا۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا۔ عروسہ کی زبانی بھائی اصغر نے اعتراف خطا کو جب اپنے کانوں سے سنا تو الٹے قدموں ماموں خان کے گھر سے نکل گئے اور جا کر بیوی کے قدموں میں بیٹھ کے کہا مجھے معاف کر دو میرے دل کی رانی، اگر میں عروسہ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنتا تو شاید عمر بھر میرے دل میں تمہاری طرف سے پریشانی قائم رہتی۔ سعد شکر کہ اس نے یہ اسرار کھول دیا، خدا اسے معاف کرے اور مجھے بھی، کہ عروسہ کے کیے کی سزا تو اسے مل گئی ہے۔